ہم پروگرام کے آغاز میں آپ کو کچھ سٹیٹمنٹ سنانا چاہیں گے. گزشتہ روز عمران خان نے وہاں کیپٹل ون ایرینا وہاں پر پاکستانیوں کے گیدرنگ سے خطاب کیا. مجھے یاد پڑتا ہے مودی پہلی دفعہ جب امریکہ گیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے نیو یارک میں ایک ایونٹ کیا تھا. اچھا ایونٹ تھا, پاورفل ایونٹ تھا. پاکستانی ایونٹ اس سے زیادہ تگڑا اور پاورفل ایونٹ تھا. تعداد بہت اچھی تھی, بڑے پاکستانی بااثر شخصیات وہاں موجود تھیں. پہلے میں سٹارٹ میں چاہوں گا کہ ہیلری کلنٹن کا ایک سٹیٹمنٹ سنائیں تاکہ ٹرو پرسپیکٹیو جو ہے پاکستان اور یو ایس کا ہسٹری کا وہ سامنے آ جائے. یہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے انہوں نے ایک ٹیسٹمنی دی تھی سینٹ کے سامنے, وہ سنیے اور پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. دکھائیے گا جی. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine. You deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. سب سے پہلے میں فواد صاحب آپ سے چاہوں گا, ہیلری کلنٹن نے شاید وہ پہلا اور آخری سچ ہے جو امریکی انتظامیہ کے کسی اعلیٰ عہدیدار نے ان تمام تعلقات کو صحیح سے 1 منٹ کے اندر بیان کر دیا, لیکن ہمارے اوپر وہ ڈنڈا لے کے سوار رہتے ہیں, ڈو مور. ابھی بھی آج بھی وہ جو امریکی عہدیدار کی بریفنگ ہے لبے لباب یہی تھا. اب آپ کو پاؤں پہ کھڑا رہ کے اپنی جواب دینا, یہ آپ کا کام ہے. دیکھیں, بالکل پاکستان کا اپنا انٹرسٹ ہے, امریکہ کا اپنا انٹرسٹ ہے. ہم نے اپنے امریکہ انٹرسٹ جو ہے اس کو گارڈ کرنا ہے, امریکہ نے اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کرنا ہے. سو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ہم نے امریکہ کو یہ کہیں کہ نہیں لازماً آپ ہمارا انٹرسٹ دیکھیں. امریکہ کو حق ہے وہ اپنا انٹرسٹ دیکھے. ہمارا جو اس وقت جو اس دورے کی سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال پہلے جب پرائم منسٹر صاحب نے حلف لیا تھا اس وقت پاکستان امریکہ کے تعلقات بالکل بریک ڈاؤن کے اوپر تھے. اس وقت امریکہ اور ہندوستان بہت ایک دوسرے کے قریب تھے. 1 سال میں چاہے افغانستان کا معاملہ ہو, پھر اس کے بعد پلوامہ ہو, پاکستان امریکہ کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں. پومپیو صاحب کا جو دورہ ہوا تھا پاکستان کا, جو دوسرے مہینے ہی ہوا تھا جب پرائم منسٹر صاحب نے حلف لیا تھا, اس کے بعد سے پاکستان کے امریکہ تعلقات میں بہتری آئی ہے. اور آئی مسٹ سے کہ جہاں یہ جو پلوامہ, پوسٹ پلوامہ اسپیشلی جو ٹرمپ صاحب کا رول تھا, امریکن ایڈمنسٹریشن کا رول تھا, وہ بڑا مثبت رول تھا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک تعلقات کو فل فلیج جنگ کو روکنے میں. آئی وڈ سے امریکہ نے اچھا اپنا ایک مثبت رول جو ہے وہ پلے کیا. اب جس طرح سے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بالکل درست طور کے اوپر یہ بات کی ہے, اصل مسئلہ افغانستان رہے گا. پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات کا جو مسئلہ ہے, قائد اعظم محمد علی جناح کے دور سے ہمارے تعلقات ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات پہلے کولڈ وار کی وجہ سے اور پھر بعد میں افغانستان کے معاملے کو لے کے یہ زیادہ سیکیورٹی کے لینس سے ہی دیکھے گئے ہیں. ہم نے جس طریقے سے ہمیں ایک دیکھنا چاہیے اس کو ایک اقتصادی لینس سے, بزنس کے لینس سے, اس طرح سے وہ معاملہ ڈیولپ نہیں ہوا. ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں. میری اپنی وزارت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سلیکون ویلی کے ساتھ, ہمارا ناسا کے ساتھ جو ہمارے جو ایک سول ریلیشن شپ ہونے چاہیے وہ نہیں ہے. سو آئی ایم آلسو ٹرائنگ ٹو اوپن اپ کہ ہمارا جو ٹیکنالوجی کی میں ہمارا جو تعاون ہے امریکہ سے بڑھے. امریکہ نے ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں 7 اسٹیٹ آف دا آرٹ ایگریکلچر ریسرچ لیبارٹریز بنا کے دیں, لیکن اس کے بعد سے ہماری ریسرچ ایکسچینجز ہوئی نہیں. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ان سے تعلقات بڑھے, کیونکہ ظاہر ہے امریکہ صرف ایک فوجی طاقت نہیں ہے, وہ ایک اقتصادی طاقت ہے, وہ ایک ٹیکنالوجی کی طاقت ہے. ان سے ہمارے تعلقات ہمارے فائدے